الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانوادہ اشرفیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ کے ملفوظات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت دہلی میں مریدین متقدین کے ایک اجتماع میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے خطاب فرمایا اور ارادت کے موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ آئیے دیکھیں کہ حضرت نے ارادت کے موضوع پر کیا گفتگو فرمائی۔ حضرت قطب ربانی نے فرمایا، راہ سلوک کی ابتدا ارادت سے ہوتی ہے، اور اس کو ارادت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ارادہ سے مشتق ہے۔ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ارادہ کرتا ہے، پھر وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ کیونکہ راہ سلوک پر چلنا بھی ایک کٹھن کام ہے، اس لیے اس سے پہلے ارادت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ابتدا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، جانتے ہو ارادت کیا ہے؟ یہ راہ طریقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب رہے گا، اور جو پہلی منزل پر ہی ناکام ہو گیا یعنی اس کی ارادت درست نہ رہی تو اس راہ میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مرید نے اسی مجلس میں سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ارادت کے بارے میں صوفیہ کے اقوال مختلف کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مشائخ طریقت نے ارادت کے معنی پر بحث تو کی، تو ہر ایک نے اپنی ارادت قلبی کے مطابق اس کی تشریح کی، اور ہم سب کو درست مانتے ہیں۔ یہ ہے ارشاد حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ العزیز کا۔ اب آئیے ذرا سا غور کریں کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ آج کل کا اگر آپ مشاہدہ کریں، جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تو کل اس کے ہاتھ پہ، پرسوں اس کے ہاتھ پہ، یعنی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کوئی استقامت نہیں۔ جبکہ ہمارے مشائخ طریقت نے یہ حکم دیا کہ اپنی ارادت کسی ایک کے ساتھ کامل کر لو۔ پہلے آپ اس کی محفل میں بیٹھیں، اس کے عادات و اطوار کو دیکھیں، اس کے نشست و برخاست کو دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، پیچھے جو مشائخین کا سلسلہ ہے اس سے اس کا تعلق مضبوط اور مستحکم ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جب آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی، اب استقامت کے ساتھ اسی پر قائم و دائم رہیں۔ اس میں پھر یہ نہ ہو کہ کل دوسرا نظر آیا تو اس کے پاس چلے گئے، پرسوں کسی اور کے پاس چلے گئے، چاروں طرف گھوم رہے ہیں، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا اسی وقت کہ جب آپ کسی ایک کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اپنی ارادت اسی کے ساتھ کامل رکھیں۔ جب تک ارادت کامل نہیں ہوگی تو آپ منازل سلوک طے نہیں کر سکتے۔ جب ارادت جب تک ناقص ہوگی کامیابی ناممکن ہے، اور جب ارادت کامل ہو گئی اب آپ درجہ بدرجہ منزل بمنزل آپ سفر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو راہ سلوک کی منزل ہے نا، اس میں آپ کا سفر جاری ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف، دوسرے سے تیسرے درجے کی طرف، تیسرے سے چوتھے درجے کی طرف، اس طرح آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر جو شیخ ہے وہ پھر اس کو ان تمام چیزوں سے آگاہی نصیب کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اب تم اس منزل پر ہو، اس منزل کے بعد دوسری منزل یہ ہے۔ لیکن اگر وہ چاروں طرف گھومتا رہے تو اس کو کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حضرت قطب ربانی یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی ارادت کامل ہوگی آگے اس کی منزل آسان ہوگی، اور جس کی ارادت ناقص ہوگی اس کی منزل کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی، منزل تک پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی ارادت ناقص ہے نا۔
اب ناقص ارادت کی مثال یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے شیخ پر اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو پھر وہ کیسے آگے چل سکتا؟ اگر اس کی ارادت کامل ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، ظاہری اور باطنی نعمتیں یہیں سے ملیں گی، روحانیت یہیں سے ملے گی، درجات و مراتب یہیں سے ملیں گے، انکشافات اور بہترین خواب جسے کہتے ہیں جو بزرگان دین کی زیارتیں، وہ سب اسی در سے ہوں گی، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کامیابی کے منازل طے کرتا ہے۔ جب ہم اپنے مشائخ ماسبق کے طریقے کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بزرگ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک دن کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو دوسرے دن کسی کے ہاتھ پہ، تیسرے دن کسی کے ہاتھ پہ۔ پہلے بزرگوں کی صحبت میں رہے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھا، ان کے عادات و اطوار کو دیکھا، ان کی تمام چیزوں کو دیکھ کر جب قلب مطمئن ہو گیا، پھر کامل ارادت کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا، قائم رکھا، تو پھر آپ دیکھیں کہ درجہ بدرجہ وہ درجات و مراتب حاصل کرتے رہے۔ اگر یہ پہلی سیڑھی ہی ناقص ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ آدمی اوپر تک کیسے جا سکتا۔ تو حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ راہ طریقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات، یعنی یہ جو راہ سلوک ہے نا جس کو ہم طے کر رہے ہیں، طریقت کا راستہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل ہے۔ تو اگر پہلی منزل ہی ناقص ہو گئی اور آپ پہلی منزل عبور نہ کر پائے تو پھر اس سے آگے آپ کیسے بڑھیں؟ تو اس لیے طالبان راہ سلوک پر یہ لازم ہے کہ جس کے ساتھ ان کا تعلق ہو، جس کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں، سب سے پہلے اپنی ارادت کو کامل رکھیں، مضبوط رکھیں اپنی عقیدت اور محبت کو۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی چیز کی کمی آج ہے، آپ اس زمانے میں دیکھ لیں اور مشاہدہ کر لیں، الا ماشاء اللہ سارے ایسے نہیں ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ ایک ہی در کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ جو اس طرف گھوم رہا ہے، اس طرف چاروں طرف، وہ کبھی بھی کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ تو طریقت کا جو اصول ہے وہی ہے جو حضرت قطب ربانی نے اپنے اس ملفوظ میں بتایا ہے۔ بزرگان دین کے یہ ملفوظات ایک ایسے چمکتے ہوئے الفاظ ہیں جن کی روشنی میں آج بھی راہ سلوک طے کرنے والے چل رہے ہیں، ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ چمکتے دمکتے الفاظ ہیں جو ان کی زبان مبارک سے نکلے، اور آج بھی یہ الفاظ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو ذرا سا غور کریں کہ جب ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رہنمائی کر رہے ہیں تو جو ان کی محفل میں بیٹھے، جو ان کی صحبت اختیار کرے، جو ان سے محبت کرے، جو ان کے راستے پر چلے، اس کو پھر انعام و اکرام کیوں نہ ملے گا اور درجات و مراتب کیوں نہ ملے گا۔ بس اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے شیخ کے ساتھ اپنی ارادت کو کامل کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مقام، کوئی مرتبہ ملے، ورنہ کو کتنی عبادت، ریاضت، مجاہدہ آپ کر لیں، لیکن جب تک ارادت کامل نہیں ہوگی کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین، اولیاء کاملین کے طریقے پر چلنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔